اگر ہم سائنس یا ٹیکنالوجی سیکھنا چاہیں گے تو آگے کی طرف دیکھیں گے، اور دین جاننا چاہیں گے تو پیچھے کی طرف دیکھیں گے جہاں سے دین چلا ہے۔ اس لیے دین کا مدار نقل پر ہے۔ نقل یہ طلباء کا کاپی کرنا نہیں، روایت، ٹریڈیشن، نریشن، کہ اللہ کے رسول سے جو بات پہنچی ہم تک وہ کیسے پہنچی ہے۔ تو دین تو اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے چلا ہے نا، تو کیا اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے آپ نے سنا ہے؟ زور سے جواب دو۔ میں نے سنا ہے، انہوں نے سنا ہے، تو کس نے سنا ہے؟ اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے ڈائریکٹ کس نے سنا ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے قرآن ڈائریکٹ کس نے سنا ہے؟ اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے احادیث ڈائریکٹ کس نے سنی ہے؟ تو دین کی پہلی کڑی کون ہے؟ صحابہ کرام ہے۔ اس لیے یہ جو یونیورسٹیوں میں تقسیم اسناد کے جلسے ہوتے ہیں، کانوکیشن ہوتا ہے، تو میں کراچی یونیورسٹی کے سامنے سے گزرتا ہوں، تو جس دن کانوکیشن ہوتا ہے تو باہر لڑکوں نے بڑے بڑے اشتہار لگائے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے، کیونکہ اگر یونیورسٹی کی ڈگری سے روزگار نہیں ملتا تو کسی کام کی ہے؟ دکاندار اس کو 10 روپے میں خریدے گا؟ تو کہتے ہیں یہ تو ہماری نوکری کا لائسنس ہے، اگر اس کے ہوتے ہوئے نوکری نہیں ملتی تو اس ڈگری کو کیا کریں گے؟ ہمارا بھی جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی سند جاری کی جاتی ہے، لیکن وہ روزگار کا اشتہار نہیں ہوتا۔ جو ہمارے مدارس میں سند جاری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے شاگرد نے حضرت سے حدیث سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، اور 1443 سال کا سفر طے کر کے یہ حدیث ہم تک پہنچی۔ تو تب علم معتبر ہے کہ سلسلہ بسلسلہ، کڑی بکڑی، زنجیر بزنجیر ہماری شاگردی کا رشتہ اللہ کے رسول سے قائم ہو جائے۔ تو یہ یونیورسٹی کی ڈگری یہاں کام آتی ہے اور یہ سند وہاں کام آئے گی۔ جب آپ کڑیاں جوڑیں گے تو نبوت کے بعد جو پہلی کڑی ہوگی وہ کون ہے؟ زور سے بولو۔ تو اگر کوئی صحابہ کرام کی حرمت کو ہی ڈیمیج کر دے، کوئی صحابہ کرام کے اعتبار کو، ثقافت کو، صداقت کو، عدالت کو، امانت کو، تقوی کو، شرافت کو چیلنج کر دے، تو دین کی کوئی بنیاد رہے گی؟ میں ایک مرتبہ لاہور نیشنل کالج آف مینجمنٹ لاہور میں گورنر ہاؤس کے برابر میں ہے، اب نیپا کا بھی وہی نام رکھ دیا گیا ہے، تو وہاں ہمیں سال میں ایک دن بلاتے ہیں لیکچر کے لیے، ڈسکشن کے لیے۔ تو گریڈ 20 کے جو بیوروکریٹ ہیں، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی ڈپٹی سیکریٹری، کوئی اور، کوئی صوبائی سیکرٹری پروموٹ ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو میں نے لیکچر دیا تو ایک بیوروکریٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ مفتی صاحب حدیث تو کنٹروورشل ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی حسن ہے، کوئی فلاں ہے، تو ایک قرآن اتھینٹک ہے، مصدقہ ہے، قطعی ہے،
تو ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ ہم صرف قرآن پہ جمع ہو جائیں۔ میں نے کہا بات تو آپ کی بڑی دل کو لگتی ہے، عقل کو اپیل کرتی ہے، حملے ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج کی رات کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج آپ اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی اللہ کا بھیجا ہوا نوشتہ تھا کہ یہ میرا کلام ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کی شہادت معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گی؟ آج کل آپ کی صفوں میں گھس کر کچھ یہ سازشیں کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر طعن تشنیع کی جا رہی ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ناموس الوہیت کے بھی پاسبان، ناموس رسالت کے بھی پاسبان، ناموس اہل بیت اطہار کے بھی پاسبان، ناموس امہات المومنین کے بھی پاسبان، ناموس صحابہ کرام کے بھی پاسبان، ناموس اولیاء کرام کے بھی پاسبان ہیں۔ ہم نے ان سب حرمتوں کا، ان تقدیسات کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی اہل بیت کی تعریف کرے تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہماری روح کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، لیکن حدود شرع کے اندر، حدود بولو، ہم تعظیم کہاں تک بیان کریں گے؟ حدود شرع کے اندر۔ اسی حضور نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، تم میری شان بیان کرو، میری تعریف بیان کرو، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، لیکن خبردار میری ذات کے بارے میں وہ مبالغہ نہیں کرنا جو نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا۔ کیا مبالغہ کیا؟ کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے لیے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی ذات کے بعد اس کی مخلوق میں اللہ کے پیارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، یہ طے ہے۔ اس لیے اہل بیت اطہار کے بھی ہم خادم، غلام، عقیدت مند، لیکن اس کی آڑ میں کوئی صحابہ کی توہین کرے تو قبول کرو گے؟ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں کوئی امہات المومنین کی توہین کرے تو قبول کرو گے؟ تو اب یہ ہو رہا ہے، بہت سارے نعت خوان بھی یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا کلام سنو، علماء کا کلام سنو، ہر ایرے غیرے کا نہیں، جو شریعت کی حدود کو جانتا ہو۔ تو اس لیے کہ صحابہ کی تنقیص یا صحابہ کی توہین یا صحابہ کو بے اعتبار قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں بارود بھر دیں، جب چاہے اسے اڑا دیا جائے۔ تو اس لیے ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اب اس عہد کے تقاضوں کے مطابق
اس نئی نسل کو اور نوجوانوں کو دین کی ان حساس باتوں کے بارے میں آگہی دیں۔